بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ استقبال رمضان۔ ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ تقوی، پرہیزگاری، ہمدردی، غمگساری، محبت و الفت، خیر خواہی، خدمت خلق، راہ خدا میں استقامت، جذبہ حمیت اور جذبہ اتحاد، اللہ اور رسول سے بے انتہا لو لگانے کا مہینہ ہے۔ لہٰذا اس کے استقبال کے لیے ہمیں اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کی تیاری کرنا ہوگی۔ استقبال رمضان۔ کسی کے آنے کی آمد عام طور پر خوشگوار ہوتی ہے اور اس کے استقبال کی تیاریاں بھی بڑے پیمانے پر کی جاتی ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ آنے والا کون ہے اور اس کی تیاریاں کیسے کی جائیں گی۔ فی الوقت ہم رمضان المبارک کی بات کر رہے ہیں اور اس کی آمد نہ صرف ایک مسلمان کے لیے بلکہ امت مسلمہ کے علاوہ دنیا کے ہر فرد کے لیے عالمی پیمانہ پر خیر و برکت والی خبر ہوا کرتی ہے۔ ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ پرہیزگاری، ہمدردی، غمگساری، محبت و الفت، خیر خواہی، خدمت خلق، راہ خدا میں استقامت، جذبہ حمیت اور جذبہ اتحاد، اللہ اور رسول سے بے انتہا لو لگانے کا مہینہ ہے۔ لہٰذا اس کے استقبال کے لیے اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کی تیاری کرنا، جن صفات کی جانب ماہ رمضان ہماری توجہ مبذول کراتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ رمضان مبارک میں قرآن نازل ہوا، روزے فرض ہوئے، جنگ بدر پیش آئی، شب قدر رکھی گئی، فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا، اس کے عشروں کو مخصوص اہمیت دی گئی ہے۔ پھر اس ماہ میں زکوٰۃ، انفاق اور فطرے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ نتیجتاً ماہ رمضان مبارک کی عبادات کے درجات بہت زیادہ بلند کر دیے گئے ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم اس ماہ کی حیثیت کے شان اس کا استقبال کریں، قبل اس کے کہ رمضان کی آمد ہو ہم اپنے ظاہر و باطن کو اس کے لیے یکسو کر لیں۔ رمضان مبارک کے یہ وہ تین واقعات ہیں جنہوں نے دنیا کی صورت یکسر تبدیل کر دی۔ صحیح ہے کہ امت کی کامیابی مختلف ادوار میں پیش آنے والے واقعات کے پس منظر میں بنائی جانے والی حکمت عملی، پالیسی، لائحہ عمل اور تدابیر کرنے کے نتیجے میں ہی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ابتدائی تین واقعات وہ مینارہ نور ہے جن کی روشنی میں یہ کام اس طرح ہو سکتا ہے کہ امت بحیثیت پوری امت مسلمہ اور مسلمان بحیثیت فرد کامیابی سے ہمکنار ہو۔ لہٰذا کامیابی کے حصول کے مراحل میں یہ واقعات ہماری بہترین رہنمائی کرتے ہیں۔ پہلا واقعہ نزول قرآن ہے۔ قرآن یہ ہے کہ قرآن نے حیات انسانی کو جلا بخشی اور دنیا کو تاریکی، گمراہی اور شرک کی جڑوں سے نجات دلائی۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کو حتی اعلیٰ مکان سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو اپنی عملی زندگی کے شب و روز میں پیش آنے والے معاملات میں نافذ کریں، اس کے مطابق اپنی اور اپنے گھر والوں کی زندگیوں کو ڈھالیں، اس کے پیغام سے پیاسی روحوں کو تازہ دم کریں، اس کے قیام کی سعی و جہد کریں اور اس کو اہمیت دیں جو اس کا حق ادا کر دے۔ دوسرا واقعہ جنگ بدر ہے۔ یہ واقعہ اس حق و باطل کے فرق کو کھول کر رکھ دینے کا ہے، جہاں حق کے علمدار اس سعی و جہد میں اپنی تمام نعمتوں کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں جو اس نے عطا کی ہیں۔ اللہ نے عقل دی ہے اور
یہ سب سے بڑی نعمت ہے جس کے ذریعے انسان اور حیوان میں فرق نمایاں ہونا چاہیے۔ اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں جن کے ذریعے خیر و فلاح کے کام انجام دیے جانے چاہیے۔ اللہ نے علم عطا کیا ہے جس کے ذریعے جہالت، گمراہی اور باطل نظریے سے چھٹکارا پایا اور دلایا جانا چاہیے۔ اللہ نے مال دیا ہے جو خدمت خلق اور انفاق فی سبیل اللہ کے کاموں میں استعمال کیا جانا چاہیے۔ اللہ نے جان دی ہے جس کے ذریعے نظام باطل کو زیر کیا جا سکتا ہے اور یہ آخری انتہا ہے، لیکن اس آخری انتہا سے قبل لازم ہے کہ وہ کام انجام دیے جائیں جن کا آغاز ہر شخص اپنی ذات سے کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں جان دینے کا کام اجتماعی ہوگا اور یہ اسی وقت ہوگا جب اس کا تقاضا ہو۔ فی الوقت اس کی ضرورت ملک عزیز میں محسوس نہیں ہوتی۔ تیسرا واقعہ فتح مبین ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی شہادت پیش کرتا ہے کہ حق کے علمدار دنیا میں بھی سرخرو اور آخرت کی ابدی کامیابی بھی حاصل کریں۔ یہ واقعہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ کا گھر اور وہ مقام جو اللہ کی عبادت کے لیے مختص کر لیا گیا ہو وہ شرک اور بت پرستی سے پاک رہنا چاہیے۔ یہ زمین اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص ہے، اس میں باطل سے سودے بازی نہیں کی جا سکتی۔ یہ زمین وہ ہے جہاں اللہ کے نام لینے والے اللہ کے آگے سر جھکاتے ہیں، اس کی بڑائی اور کبیرائی بیان کرتے ہیں، اس سے اپنی توقعات وابستہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں اور اسلامی فکر میں اجتماعی روح پروان چڑھاتے ہیں۔ یہ واقعہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ مسلمان اگر دنیا میں کسی بھی مرحلے میں کامیابی حاصل کریں تو وہ مزید اللہ کی بڑائی بیان کرنے والے بن جاتے ہیں۔